أعوذ بك من همزة الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك على الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا۔ جب پروردگار نے جب رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ تم میرے ان مومن بندوں کو تسلی دے دو اور انہیں کہو کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ آیت مبارکہ جس کا مختصراً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سورہ الانفال آیت نمبر 12 یعنی 8/12۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ کہتے ہیں مفکرین قرآن کے جنگ بدر کا موقع تھا اور تینوں اطراف سے کفار مکہ نے جب حملہ کر دیا تو مسلمانوں میں کچھ خوف و ہراس اور پریشانی پیدا ہوئی، تو اللہ نے ملائکہ نازل کر کے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو اللہ تمہارے سامنے تمہارے ساتھ تعاون کے لیے 1000 ملائکہ بھیج دے گا۔ یعنی یہ تسلی دینی تھی۔ اصل میں جنگ کے موقع پر تو لڑنا انسانوں نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخروی معاملات، میدان جنگ ہو یا دوسرے عام معاملات، ان ساری چیزوں کا سامنا تو انسانوں نے خود ہی کرنا ہے۔ اللہ نے تو تسلی دینی ہے ملائکہ کے ذریعے سے، اور پچھلی آیت میں آیت نمبر 11 میں کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر بارش نازل فرمائی، تمہیں سکونت نازل کی، اور تمہارے اندر جو شیطان وسوسات ڈال رہے تھے کہ جنگ کے بارے میں، تو ہم نے تمہاری وہ وسوسات اور خیالات دور کر دیے اور اللہ نے اپنی رحمت کی بارش تم پر برسا دی۔ تو یہ ارشد قرآنی کا چینل جو ہے، یہ یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ ہمارا مقصد بھی گھر گھر میں یہ پیغام پہنچانا ہے، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ ایک قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اللہ کو جو بھی پکارے، کوئی بھی شخص جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس پر ملائکہ نازل کر دیتا ہے، اور ملائکہ انسان کو تسلی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، نہ خوف کرو، نہ غم کرو، نہ پریشان ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ ملائکہ ایک تسلی ہے، یہ ایسی قوتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو کام کروانا ہے وہ اپنی قوتوں کے ذریعے سے بھی کروا لیتا ہے۔ جنگ ہو، میدان جنگ ہو، یا گھریلو معاملات ہوں، یا دنیاوی، یہ ساری زندگی جہاد اور جد و جہد میں گزرتی ہے ایک مومن بندہ کی۔ مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جو ہر حال میں امن مہیا رکھتا ہے، امن مہیا کرنے والوں کو مومن کہتے ہیں، اور ہم نے ہر حال میں امن مہیا کرنا ہے، اور ملائکہ ہمارے ساتھی ہیں، تسلی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، اور اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیات میں کہا گیا کہ یہ کفار کا مقدر یہی ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب مسلط ہو اور ان کو ہر طرف سے مار پڑے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس دین کو، مدینے کی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اللہ کے قوانین کو، فطرت اللہ کو ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلم جماعت، اے مومنین کی جماعت، اے امن مہیا کرنے والے، مدینہ کی ریاست کے پاسداروں، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر کبھی پیٹ نہ پھیرنا۔ اللہ کی تسلی اور ملائکہ اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ آپ ہی کو کامیابی ملے گی، ورنہ پھر اگر تم منہ پھیر گئے تو پھر تسلی رکھو کہ تم میں پھر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد تو شامل حال اسی شخص کے لیے ہوتی ہے جو ہر حال میں صبر کرتا ہے اور صابرین کو صبر کو اپنے ساتھ شامل رکھتا ہے۔ تو ہمارا یہ مشن ارشد قرآنی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو تسلی دیں اور اللہ کے دین کی طرف راغب کریں۔ یہی ہے ہمارا کام کہ قرآن، قرآن اور صرف قرآن۔ تو اللہ کے اس دین کو اپنانے کے لیے ہمیں جد و جہد، محنت کی اور تسلی کی ضرورت ہے، اور اللہ اور ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں۔
اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔